دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی امتہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ہم سورہ یوسف کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ یوسف کا مختصر سا تعارف میں عرض کرتا چلوں کہ سورہ یوسف جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اس کے کل 12 رکوع اور 111 آیات ہیں، اور یہ عام الحزن کو نازل ہوئی۔ عام الحزن سے مراد بعثت کا 10واں سال ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی تھی، اور آپ کے چچا ابو طالب بھی رحلت فرما گئے تھے، اور اسی سال کفار کی طرف سے معاشی بائیکاٹ بھی تھا اور تکالیف اپنے عروج پر تھیں۔ تو یہ صورت نازل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے قلب منور کو حوصلہ اور تسلی دی گئی کہ اے پیارے محبوب، اس میں کوئی شک نہیں کہ کفار ہر قسم کی تکالیف آپ پر توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، لیکن ہم آپ کو ایک پیارے کا قصہ پڑھ کر سناتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں بہت ساری تکالیف کا سامنا کیا۔ اللہ رب العزت پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرمایا یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اب یہاں قرآن کا ایک صفاتی نام ذکر کیا گیا، مبین۔ مبین لغتاً ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو روشنی دے، نور دے، اندھیروں کو بھگائے اور اجالا کر دے۔ تو قرآن کی یہ جو صفت ہے مبین والی، اس کا ظہور کہاں ہوتا ہے؟ تو انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کو قرآن روشن نہ کرے، تو اس لیے قرآن کو مبین کہا گیا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبان عربی اتارا تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو۔ اب یہ آیت اپنے معنی کے اعتبار سے بڑی لذتوں کی حامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے، اور عربی میں اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو۔ اب یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس آیت کے جو پہلے مخاطب تھے وہ اہل عرب ہی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہل عرب، تمہاری جو مادری زبان ہے وہ بھی عربی ہے، اور میں نے قرآن کو بھی عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ تم سنتے ہو، تمہیں سمجھ آتی ہے، لیکن یہ آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے ہر اس شخص کو مخاطب کرتی ہے جو قرآن سے ہدایت لینے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی یہ ہر مسلمان کو مخاطب کرتی ہے۔ ظاہر ہے قرآن سے ہر مسلمان کو ہدایت چاہیے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو عربی میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اب قرآن کو ایک غیر عربی تو تب ہی سمجھ پائے گا جب اس کو عربی آتی ہو۔
اب عربی سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں، اگر ہم دوسری زبانوں پر عبور حاصل کر سکتے ہیں تو بلا شبہ ہم عربی بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارا عربی کو لے کر جو ذوق و شوق ہے وہ بڑا ٹھنڈا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے فارغ وقت میں سے، چلیے مان لیجئے کہ ہم بڑے مصروف ہیں، وقت نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے فارغ وقت میں سے ہم اگر روزانہ کی بنیاد پر 10 سے 15 منٹ عربی کو دینا شروع کر دیں تو یقیناً 2-3 سال بعد کم از کم ہم قرآن کی جو عربی ہے اس کو سمجھنے کے اہل ہو جائیں گے۔ یہاں جو ایک اور بڑی نازک سی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان قرآن کو براہ راست نہیں سمجھ سکتا، یعنی عربی اس کو نہیں آتی، تو اب بلا شبہ وہ کوئی ترجمہ اٹھائے گا۔ اب جو بھی ترجمہ اس نے اٹھایا ہے ظاہر ہے وہ کسی انسان نے کیا ہے۔ اب اس انسان نے قرآن کو پہلے خود پڑھا، پھر اس کو سمجھا، پھر اپنی جانچ پڑتال کے مطابق الفاظ کا چناؤ کیا اور پھر اس نے ترجمہ کیا۔ تو اب جب یہ انسان قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے درمیان اور قرآن کے درمیان ایک بہت بڑا واسطہ آ گیا، تو وہ چاشنی اور وہ لذت جو قرآن کے الفاظ سمجھنے میں ہے اس سے یہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ عربی زبان کے ساتھ لگاؤ پیدا کیا جائے، اس کو سیکھنے کی کوشش کی جائے، اگر خود نہیں تو کم از کم اپنی آنے والی نسلوں تک یہ بات ضرور پہنچائی جائے اور ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کیے جائیں کہ وہ عربی کی سوجھ بوجھ ان کے لیے حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو۔ دوسری بات یہاں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تعقلون میں فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ تم پھونکے مارو، دم کرو، دکان میں بیٹھ کے کوئی سورت پڑھ لو کہ رزق میں برکت ہوگی، اور جناب رمضان کا مہینہ آیا ہے تو روزانہ سپارہ، 1.5 سپارہ، 2 سپارے جتنا ہو سکتا ہے اس کی تلاوت کرو اور پھر اس کے بعد اس کو بالائے طاق رکھ دو، اور اس کے بعد پورا سال قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوڑا جائے، اور جناب اس پر مٹی کی تہ در تہ گرد جمی ہوئی ہو۔ اس لیے نہیں اتارا گیا قرآن کس لیے اتارا گیا؟ فرمایا تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو اور اس کی مہیا کردہ سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو اور ایک خوبصورت انسان اور خوبصورت مسلمان بن جاؤ۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو کم از کم ترجمے کے ساتھ اور کسی مختصر سی تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھتے رہیں، تاکہ قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ عملی جامہ اس کو پہنایا جا سکے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ اپنے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیارے محبوب، ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف واحی کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصہ سے بے خبر تھے۔ اس آیت میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ نے فرمایا احسن القصص، فرمایا یہ قصوں میں سے سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ احسن القصص، احسن کا مطلب ہوتا ہے بہت خوبصورت، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جو چیز انتہائی نفیس ہو، نفاست کے اعلیٰ درجے میں ہو، خوبصورتی کے اعلیٰ درجے میں ہو، اس کو احسن کہا جاتا ہے۔ اور قصص قصہ کی جمع ہے، قصہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہے، یعنی یہ قصہ جو ہے یہ احسن القصص ہے، قصوں میں سے سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ اب مفسرین نے اس پر بہت طویل ابحاث کی ہیں کہ اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے، لیکن سادے سے لفظوں میں یہ ہے کہ سورہ یوسف انسان
کہ تمام دنیاوی پہلو جو ہیں اس کی زندگی کے ان پر مکمل طور پر حاوی ہے اور ہر ایک پہلو کے لیے باہم ہدایت پہنچاتی ہے۔ سورہ یوسف میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو حسد بھی ملے گا، آپ کو رقابت بھی ملے گی، آپ کو محبت بھی ملے گی، آپ کو کنویں کی مشقت بھی نظر آئے گی، آپ کو جناب یوسف بازار مصر میں بکتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، پھر آپ کو ہیلا سازیاں بھی نظر آئیں گی، پھر جیل بھی نظر آئے گی، پھر حکومت بھی آپ کو نظر آئے گی، آپ کو یہاں یوسف علیہ السلام کا صبر بھی نظر آئے گا، ان کا عفو اور درگزر بھی نظر آئے گا۔ تو سورہ یوسف جو ہے یہ انسان کی زندگی کے ہر ایک پہلو کے لیے ایک تفصیلی ہدایت آپ کہہ لیں کہ یہ فراہم کرتی ہے، بشرطے کہ اسے غور کے ساتھ پڑھا جائے اور ہدایت لینے کی کوشش کی جائے، اس لیے اس کو احسن القصص کہا جاتا ہے۔ دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیارے آپ اس سے پہلے، یعنی ہمارا اس قصے کا آپ کی طرف ادارنا، اس سے پہلے آپ غافلین میں سے تھے۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں، غافلین میں سے تھے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک آپ کہہ لیجئے کہ سستی ہے کہ اردو میں جو معنی ہم کسی لفظ سے مراد لیتے ہیں، اگر عربی میں کسی جگہ چاہے قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو وہی لفظ آ جائے تو ہم وہی معنی اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں اور نتیجتاً پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے، غفلت اردو میں کوئی مثبت معنی میں استعمال نہیں ہوتی، منفی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے جناب اس کام میں بڑی غفلت برتی ہے، اب یہاں یہ جو غفلت ہے یہ کسی مثبت معنی میں اس کا استعمال نہیں ہے، لیکن غفلت کے عربی میں بہت سارے معنی ہیں۔ غفلت کا ایک معنی یہ ہے کہ بے خبر ہونا، لا علم ہونا، کسی چیز کی حقیقت کا مکمل طور پر آشکارا نہ ہونا، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ تو یہاں جو غفلت کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ پیارے محبوب آپ اس قصہ کو اتارنے سے پہلے آپ اس قصہ سے بے خبر تھے، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، اور اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اتارا ہے، اور جو چیز آپ کی طرف ابھی نہیں اتاری گئی اس کا آپ کو علم نہیں ہے، لہٰذا یہاں لفظ غافلین سے کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ آج کی اس نشست کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔